یقین کریں ایک آدمی نے مجھے کال کی تو اس نے اپنے بچے کے کان پہ موبائل رکھا اور جو اس کی سر چیخیں تھیں اور ہم ان کو ابھی تک بھی نہیں بچا سکتے. یقین کریں میری تحصیل درابند سب سے پہلے ہٹ ہوئی ہے. 17 تاریخ کو جو بارش ہوئی تھی اس سے بھی اتنا نقصان ہو گیا تھا کہ وہ ناقابل تلافی تھا. لیکن پہلا ریلا جب انٹر ہوا ہے درابند تحصیل میں 18 اگست کو 2022 اس نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں. آپ کو نہیں لگے گا کہ یہاں 10 دن پہلے کوئی گاؤں آباد تھے. وہ بالکل ایک زمینی منظر پیش کر رہے ہیں یا کوئی جیسے مونجو داڑوں کے کھنڈرات ہوں وہ اس طرح کے منظر پیش کر رہے ہیں. وہاں کچھ نہیں بچا. اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی بحالی کی کوشش کی, کچھ روڈز بنوائے اپنی مدد آپ کے تحت. ہمیں وہاں میں اداروں سے گلہ کرنا چاہوں گا, میں نے اس دن کمشنر صاحب کی میٹنگ میں بھی یہ بات رکھی کہ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے, ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, ہم آفت کو ٹال نہیں سکتے لیکن ہم ان کو بہتر پلان ضرور کر سکتے ہیں اس سے پہلے تک کہ نقصان کم سے کم ہو. میں نے ان کو کہا کہ جب الیکشن کمیشن الیکشن سے پہلے لوگوں کی گاڑیاں زبردستی ضبط کرتا ہے کہ ہم نے پولنگ عملے تک لوگوں کو لے کر جانا ہے, تو اس ناگہانی صورتحال میں ہم وہ مشینری کیوں نہیں لے سکتے؟ ایکسکیویٹرز ہیں لوگوں سے, وہ کیوں نہیں ہائر کر کے ان جگہوں پہ ٹھہرا سکتے؟ کیونکہ اب آپ دیکھیں روڈز ٹوٹ چکے ہیں اور وہاں تک مشینری نہیں جا سکتی. ابھی تک کئی مریض ہیں, کئی بیمار ہیں, معذور ہیں, وہ وہاں ڈیلی مجھے کالز آتی ہیں ہر گھنٹے کے حساب سے, ہر منٹ کے حساب سے. وہ انتہائی تکلیف میں ہے لیکن ابھی تک روڈز بحال نہیں ہوئے. اگر یہ مشینری بر وقت ادھر موجود ہوتی اور سیلاب کے دوران بھی ہمارے پاس مشینری نہ ہونے کی وجہ سے تحصیل درابند میں ہم بر وقت روڈز کی کٹائی نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے بہت سارے گاؤں تو ایسے ہی متاثر ہو گئے ہیں کہ پانی نے وہاں پہ بہت زیادہ ہٹ کی ہے کیونکہ روڈ ہم نہیں کاٹ سکے بر وقت, ہمارے پاس مشینری نہیں تھی. تو کسی بھی آفت سے پہلے پلان کرنا ضلع انتظامیہ کا کام ہے, یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان کو پیشن گوئی ہوتی ہے, بارشوں کی بھی ہوتی ہے. ویدر فورکاسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو پہلے سے متنبع کرتا ہے کہ اس طرح کی بارشیں ہونے والی ہیں, فلڈز آنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے جتنے بھی ادارے ہیں کہ ہم پہلے سے اپنی پلاننگ کریں. ہمارے ادھر ڈی خان میں ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے. میں امیر صاحب آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایسے دل خراش واقعوں سے میں پورے کتابیں لکھ سکتا ہوں جو ان 10 دنوں میں میں 10 دن پورے اپنے حلقے میں رہا ہوں. جب تک میں خود محصور نہیں ہو گیا, پرسوں ہمارے گھر بھی محصور ہو تو ہم بھی ڈرموں سے کشتی بنا کے اور باہر نکلے بمشکل. میرے والد صاحب بزرگ ہیں, ان کو ہم نے بڑی مشکل سے نکالا ہے. تو ہمیں بے شک امداد نہ دیں, لیکن جو لوگ ہیں 10 دنوں سے محصور ہیں, یقین کریں امیر صاحب 10 دن میں نے نہیں دیکھا کسی ادارے کو کہ وہ یہاں پہ آیا ہو. ایون کہ ریسکیو 1122, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک سٹوری سناؤں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی غفلت کا شکار ہیں. ہم بحیثیت قوم, ہماری ضلع انتظامیہ کتنی غفلت کا شکار ہے. قطع ہو گیا. پھر چودوان سے پروا روڈ جو ہے وہ بالکل تہس نہس ہو گیا تھا, ادھر لوگ محصور تھے. سب سے پہلے میں نے اپیل کی, آرمی سے بھی اپیل کی, ہمارے اداروں سے اپیل کی کہ خدا را ہمیں ہیلی کاپٹرز دے دیں, ہم وہاں تک اپنی میڈیکل ٹیمز پہنچا سکیں تاکہ وہاں پہ جو ڈیلیوری کیسز ہیں یا جو فرسٹ ایڈ ہے ایٹ لیسٹ ہم ان کو وہ دے سکیں. لیکن بدقسمتی سے وہ 10 دن نہ ہوا. اور پرسوں سر جب میں وہاں پہ کوہاوڑ میں تھا, کوہاوڑ شہر جو گاؤں ہے وہ بالکل صفائی ہستی سے مٹ چکا ہے. اس کے ساتھ ایک اور گاؤں ہے گرالیل, وہ یقین کریں صبح 6 بجے مجھے انہوں نے کال کی کہ ہم اس وقت درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, ہمارے بچے درختوں پہ ہیں, ہم رات سے بھوکے پیاسے ہیں اور نیچے پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے, اگر یہ درخت گر گئے تو ہم بھی بیچ میں بہ جائیں گے اور ہمارے بچے بہ جائیں گے. وہ صبح 6 بجے مجھے انہوں نے کال کی تو میں وہاں پہ پہنچا. سر اے سی صاحب جو درابند کے ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے. صبح 6 بجے سے میں کال کرنے شروع میں نے کیا ہے ریسکیو 1122 کو, اور جب وہ ٹائم بڑھتا گیا اور ان کی کالز بڑھتی گئیں, ظاہر ہے ان میں تشویش بڑھتی گئی کہ اب ریسکیو ٹیمز ہمارے پاس نہیں پہنچ رہی تو کہیں ہم بہ نہ جائیں. تو وہ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے لوگ, وہ مجھے کال کر رہے تھے اور میں آگے کال کر رہا تھا. تو 6 بجے سے لے کے 2 بج گئے, ہمارے پاس کوئی نہیں پہنچا. اس دوران میں نے ڈی سی صاحب سے کال کی, ان کو کال کی اور
چونکہ لوگوں کی یہ حالت تھی، میں بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، میری تلخ کلامی بھی ہوئی ڈی سی صاحب سے کہ یہ کیوں نہیں پہنچ رہی، آپ ہمیں صبح سے کہہ رہے ہیں بس 10 منٹ، بس 5 منٹ، ہمیں ایک کشتی چاہیے تھی اور وہاں تک روڈ بھی تھا. اور جب میں 2 بجے مجھے اے سی صاحب نے کہا آپ خود چلے جائیں، اور کیوں نہیں آ رہے، تو ادھر دین پور روڈ قریب ہے، میں کوہاوڑ سے آیا ہوں اپنی گاڑی پہ، 2 بج گئے تھے، 6 اور اب 8 گھنٹے ہو گئے تھے، میں ادھر آیا ہوں. تقریباً 20 سے 25 ریسکیو اہلکار موجود تھے، ریسکیو ٹیم کے، اور ایمبولینس موجود تھی. وہ صبح سے اسی تیاری میں تھے کہ ہم نے کوہاوڑ جانا ہے، اور مجھے صبح سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کشتی آ جائے تو ہم جائیں گے. سر یقین کریں وہاں پہ آرمی نے 3 کشتیاں بھجوائی ہوئی تھی اور ایک ان کی اپنی پڑی ہوئی تھی. جب میں نے آ کے دیکھا 8 گھنٹے گزر گئے تھے. اور سر پھر جب میں نے ان سے وہاں پہ ان سے بھی میری تلخ کلامی ہوئی کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، 8 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ ادھر، کوئی سر موبائل استعمال کر رہا تھا، کوئی کھانا کھا رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ضلع جو اتنا آفت زدہ ہو، وہاں پہ لوگ مر رہے ہوں، کیا ریسکیو ٹیمز کا یہ رسپانس ہونا چاہیے، ان کا یہ بیہیویئر ہونا چاہیے. باہر کیف سر میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور میں واپس گیا. بدقسمتی سے وہ شام تک بھی نہ آئے سر، وہ شام تک بھی نہ آئے. اور اس کے بعد اے سی صاحب گئے درازندہ سے، سر ایک کشتی تھی جو ٹرک ڈوب گیا تھا، ادھر ہم وہ میت کو ڈھونڈ رہے تھے، تو وہی کشتی ہم لائے دوبارہ سے بمشکل. سر ہم ادھر شام کو جب ریسکیو آپریشن شروع کیا، ہم بمشکل 17 افراد کو وہاں سے نکال سکے، 13 کو. اور جو گرالیل ہے، اور میں ان کو تسلیاں دیے جا رہا تھا بار بار کہ آپ فکر نہ کریں، میں آؤں گا آپ کو نکالیں گے، ہم انشاءاللہ نکالیں گے. اور وہاں سے بارش شروع ہو گئی، ان کے پاس کوئی ایک کمرہ نہیں تھا بیٹھنے کے لیے، وہ درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اور ایک اونچا ٹیلا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے. سر جب رات کے 12 بجے یقین کریں ایک آدمی نے مجھے کال کی، ظاہر ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، تو ان کو لگا کہ شاید یہ نہیں آ رہے، تو اس نے اپنے بچے کے کان پہ موبائل رکھا اور جو اس کی سر چیخیں تھیں، اور ہم ان کو ابھی تک بھی نہیں بچا سکے، ہم نہیں جا سکے وہاں پہ. اس کے بعد بدقسمتی سے روڈ ٹوٹ گئے. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے ہماری جتنی بھی ضلع انتظامیہ ہے کہ خدا را، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سارا ٹال دیں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن خدا را جہاں ایمرجنسی نافذ ہو، جہاں پہ اتنے لوگ آفت زدہ ہوں، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت انسان بھی، اگر گورنمنٹ نہ بھی کرے، ہم بحیثیت انسان اس چیز کو فیل کریں، اس چیز کا احساس کریں اور ان تک جائیں. وہ لوگ بلک رہے ہیں. تو میری صرف یہی گزارش ہے اپنے تمام اداروں سے، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ ہماری ضلع انتظامیہ ہو، کوئی بھی ہو، کہ خدارا آپ، یہ تو جو ہو گیا ہو گیا، اب اس کے جو بعد کا مرحلہ ہے وہ اس سے بھی مشکل ہونا ہے. ابھی سردیاں آنے والی ہیں، رات کو لوگ یقین کریں صرف اپنے کپڑوں میں نکلے ہیں گھروں سے. میں نے خود دیکھا ہے، صرف وہ کپڑوں میں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو. تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کو چھت پرووائڈ کر لیں. آنے والا سیزن سردیوں کا ہے، تو وہ رات کو ان کے بچے وہ سردی سے نہ مر جائیں، وہ بھوک سے نہ مر جائیں. تو ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اور ہم سب نے کرنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو کائنڈلی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے آپ بہتر پلان کر لیں، تاکہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، تاکہ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن اچھے طریقے سے کر سکیں، پلاننگ کے تحت کر سکیں. اور ادھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پاکستان کے اور دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان نہیں، انسان، جتنے بھی انسان ہیں، کیونکہ یہ ایک انسانی المیہ ہے، میں بحیثیت انسان آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا اس ٹائم یہاں پہ لوگ ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان میں، چاہے وہ تحصیل پروا ہو، چاہے وہ تحصیل درابن ہو، خصوصاً یہ بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ تحصیل پہاڑ پور ہو یا اور بھی جتنے اضلاع ہیں پاکستان کے، یہ لوگ انتہائی کرب کا شکار ہیں. ان کے سروں سے چھت چھن چکی ہے، یہ صرف اور صرف اپنے کپڑوں میں موجود ہیں. یہ آپ کے پاس جو بھی ہے، آپ کی جو بھی کمائی ہے، آپ کی سیونگز ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ وہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشیاں لا سکتا ہے، ان لوگوں کی زندگی کا سہارا بن سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری الخدمت فاؤنڈیشن ہے، وہ الحمدللہ جب سے یہ سیلاب آئے ہیں متاثرین کے شانہ بشانہ ہے.
جہاں تک وہ جا سکتی تھی وہ اس حد تک گئی ہے. اور میں سارے مخیر حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو آپ سے جو بھی ہو سکے، آپ کی سیونگز میں سے، آپ کی کمائی میں سے کچھ بھی ہو آپ دیں ضرور. اگر آپ ان کو نہیں دیتے آپ کسی کو بھی دیں، آپ اپنے تھرو کریں ضرور. اس چیز کو انشور کریں کہ آپ اپنے جو سیونگز ہیں، آپ اپنی جو کمائی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو ضرور دیں گے، تاکہ ان لوگوں کے لیے یہ این جی اوز، حکومت، یہ آپ خود، ہم ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کا کوئی طریقہ کار بنا سکیں، ان لوگوں کو دوبارہ آباد کر سکیں، ان لوگوں کو چھت دے سکیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پہلے جتنے یہاں پہ آفتیں آئی ہیں، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، جو بھی ہو، ہماری قوم شانہ بشانہ ٹھہری ہے اور بہت زیادہ جذبہ پایا گیا ہے قوم میں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اب بھی ایسا ہوگا. ہم نے یہ جو بلکتے اور سسکتے لوگ ہیں، ہم نے ان کا سہارا بننا ہے، ان کے شانہ بشانہ ٹھہرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ان کو دوبارہ آباد کرنا ہے. اور بحیثیت قوم ہم نے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہوگا تو ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، ان لوگوں کو آئیں، دیکھیں، ان کی تکلیف دیکھیں، اور پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کس کرب میں اور کس تکلیف میں ہیں، یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. تو ہم نے ان کا سہارا بننا ہے، ہم نے ان کو جتنی سپورٹ ہو کرنی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا.